نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیو، سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں مقامی ذمہ دار حضرت مولانا سجاد صاحب، امام جامعہ مسجد اہل بیت، مولانا عمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت سجا کر محفل کا انعقاد کر کے ہماری ملاقات کا ذریعہ بنے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں۔ اگر آپ حضرات کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے گی اور آپ حضرات کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ کے ثبوت دیجئے کہ آپ کی پوری توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ وہ پیچھے تک بولیں، سب مل کے بولیں۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مفتی شکیل صاحب کی گفتگو بھی بہت پرمغز تھی اور بھائی نے بڑے اچھے کلام بھی پڑھے، لیکن آپ نے بیداری کا اس طرح ثبوت نہیں دیا جس طرح ثبوت دینا چاہیے تھا، اور میری طبیعت بھی خراب ہے۔ آپ حضرات کی اگر توجہ رہے گی تو شاید آپ کی بیداری کی برکت سے میں کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ گرامی قدر سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، حسن و جمال کو، کمالات کو، معجزات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سیرت کے جلسے تو ہم بڑے شوق سے منعقد کرتے ہیں،
لیکن اپنے اصل مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اصل مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا پیغام لے کے آئے، کس مقصد سے تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھیں، اسے اپنانا اصل مقصد ہے۔ اب ایک شخص بڑے شوق سے جلسے کرتا ہے، جلسوں میں شرکت کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، جلسوں میں شرکت کرتا ہے، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، لائی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، تو ایسا شخص سچی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ سچی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو دل و جان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے، ایک ایک حکم پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اسے اپناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ وہ جان نچھاور کرتا ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، وہی شخص اصل محب ہے، وہی اصل محبت کرنے والا ہے، وہی اصل عشق کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ یہ ضرور کرنا ہے کہ آیا ہم صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں یا ہم حقیقت میں اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں محبت کرنے والا عمل کرتا ہے، جبکہ دعوے کرنے والا صرف اس کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آقا سے حقیقی معنوں میں محبت کرنی ہے۔ کس نبی سے محبت کرنی ہے؟ وہ پیغمبر جسے اللہ نے ساری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، اسے رونقیں بخشی، اسے خوبصورتی بخشی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ یہ کائنات جو بنی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ کون پیغمبر جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی گئیں، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بغیر دعاؤں کے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ساری زندگی ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر اللہ کی اس نعمت کا ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ کون سا پیغمبر جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دی ہے۔ کون سا پیغمبر، میں اس سے بھی آگے چلا جاتا ہوں، ابھی یہ کائنات بنی نہیں تھی، یہ کائنات سجی نہیں تھی، یہ زمین پانی پر بچھائی نہیں گئی تھی، یہ پہاڑ پیدا نہیں کیے تھے، یہ چرند پرند نباتات جمادات کوئی بھی چیز کوئی بھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کائنات بننے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے عہد لیا کہ اے انبیاء کی روحوں میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر میرا محبوب پیغمبر آ جائے جو تمہارے پاس سب کچھ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، لتؤمنن به ولتنصرن، تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کا ساتھی بھی بننا ہے۔ یہ کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی پیغمبر کی بات ہو رہی ہے جس کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ جی ہاں، ابھی کائنات بنی نہیں تھی، اس سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا، وہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، وہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، آنکھیں کھلنے کے بعد ان کی نظر سب سے پہلے جس نام پہ جا کے لگتی ہے وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام ہے، جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا
پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں بیچتے ہیں، جنت میں حوروں کی زبانوں پہ جس کا نام سنا جاتا ہے وہ میرا اور آپ کا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے ہر درخت پر، درخت کے ہر پتے پر، اس کی شاخوں پر اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کو دیکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کا پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے جس کا نام سنا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہماری اذان دی اور اس اذان کے اندر ہمارے محبوب کا نام لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کا نام زمین پر آنے کے بعد سنا وہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہے، جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، اصل آمد اس پیغمبر کی ہونے والی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت آدم بھی ہمارے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، حضرت شیس بھی ہمارے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کا پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں جس پیغمبر کو مانتے ہیں، اپنے دعا میں جس پیغمبر کو مانگتے ہیں وہ میرے اور آپ کا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں جس کا ذکر پڑھ کے اللہ سے سوالات کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی میں جس پیغمبر کا نام لکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، قصہ مختصر اتنی بات سنیے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے ہمارے محبوب کا ذکر کیا، ہر پیغمبر نے ہمارے محبوب کی آنے کی بشارت دی، ہر پیغمبر نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی۔ اس کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر تو عالم، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافع مشر، جانے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ جی ہاں، کائنات بننے سے پہلے بھی تذکرہ ہے، انبیاء کی زبانوں پر بھی تذکرہ ہے، تورات میں بھی تذکرہ ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، زبور میں بھی ذکر ہے، صحیفوں میں بھی ذکر ہے۔ اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان اور عظمت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کے خطے کو بھی چنا، میرے لیے آباء و اجداد کو بھی چنا، میرے لیے قبائل کو بھی چنا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا، اس دنیا کے اندر خطے دو تھے، ایک عرب اور ایک عجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا انتخاب ہوتا ہے، عرب کے اندر بہت سارے شہر تھے، ان تمام شہروں میں سے مکہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب مکہ کی سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبائل آباد تھے، ان 44 قبائل میں سے بنو قریش کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب قریش کی بہت ساری شاخیں تھیں، ان تمام شاخوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب بنو ہاشم کے ہاں بہت سارے لڑکے تھے، ان تمام میں سے حضرت عبد المطلب کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے، ان تمام میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں کے قبیلے کا بھی انتخاب ہوتا ہے اور اس کے نام کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اس کے والدین کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اس کے علاقے کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ دائیاں تو بہت ساری آئی تھی، میرے محبوب کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن میں کہتا ہوں ان دائیوں کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے آقا کو چھوڑ کے جاتی۔ اللہ نے انہیں چنا ہی نہیں تھا، ان کا انتخاب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے آسمانوں پہ جس دائیہ کا انتخاب کیا اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ دائیہ کا انتخاب بھی خالق کائنات نے خود کیا۔ اب جس طرح میرے پیغمبر کے لیے اللہ نے خطے کا انتخاب کیا، جس طرح میرے نبی کے لیے آباء
و اجداد کا انتخاب کیا، جس طرح میرے پیغمبر کے لیے شہر کا انتخاب کیا، جس طرح میرے پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، اسی طرح میرے محبوب کے نام کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا۔ جب میرے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے دل میں یہ بات ڈالی، بچہ جو ہونے والا ہے اس کا نام تم نے احمد رکھنا ہے۔ اب مختلف خوبصورت شکلوں والے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خوشخبریاں سناتے ہیں، آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا سردار بننے والا ہے، یہ اللہ کا محبوب بننے والا ہے، یہ اللہ کا حبیب بننے والا ہے، اس کا نام تم نے احمد رکھنا ہے۔ جو کہ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہے، اور دادا حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈالی، بچہ جو ہونے والا ہے عبداللہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام تم نے محمد رکھنا ہے۔ عبد المطلب ایک دن خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب بڑا عجیب دیکھتے ہیں، ان کی پیٹھ سے ایک درخت نکلتا ہے، درخت جا کر کے اوپر بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں بڑا عجیب سا منظر، اس درخت کے نیچے مشرق سے بھی لوگ آ رہے ہیں، مغرب سے بھی آ رہے ہیں، شمال سے بھی آ رہے ہیں، جنوب سے بھی آ رہے ہیں، اس درخت کے نیچے آ کر کے جمع ہوتے ہیں، یہ خواب سے اٹھتے ہیں، ایک کاہن کے پاس جا کر کے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ جیسے جیسے عبد المطلب اپنا خواب بیان کرتے ہیں اس کاہن کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا ہے، جیسے ہی اس کا خواب مکمل ہوتا ہے وہ کاہن کہہ اٹھتا ہے، عبد المطلب تمہارے لیے بشارت ہو، جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، اس کی اتباع کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی اتباع کرنے والے مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، شمال میں بھی ہوں گے، جنوب میں بھی ہوں گے۔ عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، بچے کا نام محمد رکھنا۔ محمد کیسے کہتے ہیں؟ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، سارا زمانہ مل کے، ساری کائنات مل کے، سارے انبیاء مل کر کے، پوری کائنات مل کے جس کی تعریف کرے، تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان اور عظمت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائیں اور بعض کے درجات بہت زیادہ بلند کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ذریعے سے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے، جہاں جس وقت چاہے نماز کا وقت ہو جائے میری امت نماز ادا کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں حکم تھا، اگر عبادت کا وقت ہو گیا ہے عبادت صرف عبادت خانے میں ہوگی، اس کے علاوہ کہیں بھی عبادت ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ میرے محبوب کی خصوصیت ہے اور یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عبادت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کہیں بھی پاک زمین پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس سے پہلے امتوں میں یہ حکم تھا کہ جہاد کرنے کے بعد مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، آسمان سے آگ آ کر کے اسے جلا دیتی تھی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا، کوئی کسی بستی کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب سے آخر میں میرے محبوب کو بھیجا، اور ایسے ہی نہیں بھیجا، ختم نبوت کا تاج سجا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی انداز میں آگے سنتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو یہ خاصیت خصوصیت بھی عطا فرمائی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اگر کھارے پانی میں چلا جاتا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جایا کرتا تھا، اگر کسی بچے کے منہ میں چلا جاتا
تھا اس بچے کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آب زمزم میں میرے آقا کا لعاب کیا ہے، آج تک آب زمزم اپنا ذائقہ تبدیل نہ کر سکا، آج تک آب زمزم کا ذائقہ تبدیل نہ ہو سکا، اس کا رنگ تبدیل نہ ہو سکا۔ کیوں تبدیل نہ ہو سکا؟ میرے آقا کا جھوٹا اس زمزم کے کنویں میں کیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ابو بکر صدیق کی ایڑی کو لگا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کی آنکھ کو لگا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی، جیسے میرے آقا سامنے دیکھتے تھے اسی انداز میں پیچھے دیکھتے تھے، جیسے روشنی میں دیکھتے تھے اسی انداز میں اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو آواز ایسی دی، صحابہ کہتے ہیں پیغمبر جتنا بھی بولتے چلے جاتے ہیں، ہمارے کبھی کانوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ہمیشہ یہ شوق رہتا تھا آقا بولتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں، آقا واز کرتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں۔ میرے پیغمبر کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مٹھاس رکھی تھی، اور ہر صحابی چاہے مجمع جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو میرے پیغمبر کی آواز سنا کرتا تھا۔ صحیح وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، صحابہ اکرام میرے پیغمبر کا خطبہ سن رہے ہیں، ہر صحابی میرے پیغمبر کی آواز سن رہا ہے، کوئی اسپیکر نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں تک صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے میرے پیغمبر کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ میرے پیغمبر کی خصوصیت تھی۔ تجھے اور مجھے پسینہ آتا ہے، بدبو کی شعائیں اٹھتی ہیں، میرے پیغمبر کو پسینہ آتا ہے، خوشبوئیں اٹھتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں پیغمبر کا پسینہ میری والدہ نے ایک بوتل میں جمع کر رکھا تھا، جب میں اپنے آقا کا پسینہ لگا کر کے صحابہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا، صحابہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے انس بتاؤ تو صحیح کون سی خوشبو لگا کر کے آئے ہو؟ میں صحابہ کو کہا کرتا تھا یہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے، میرے آقا کا پسینہ ہے جو میں نے اپنے جسم پہ لگا رکھا ہے۔ صحیح وجہ صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کو کبھی ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ پیغمبر جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوئیں مہکتی تھی، جس راستے سے گزرتے تھے خوشبوئیں مہکتی تھی، خوشبوئیں بتا دیتی تھی آقا یہیں سے گزرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ جی ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ کس سے مختصر اختصار کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اس سے پہلے مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہن کے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور براق نامی سواری میرے لیے لائی جائے گی، اس پر میں سوار ہو جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 70,000 فرشتے میری سواری کی دائیں بائیں چل رہے ہوں گے، اور اللہ کی حمد کا پرچم مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے دائیں جانب میرے لیے کرسی لگائی جائے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی بات قبول کی جائے گی، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو کلام کرے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جس کی طرف دیکھیں گے، ہر نبی جس کی طرف دیکھے گا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہوں گے، اور پل صراط پر سے سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر کے گزرنے والا وہ ہمارا نبی ہوگا، جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹانے والا وہ ہمارا پیغمبر ہوگا، جنت میں سب سے پہلے اپنی امت کو جو لے کے داخل ہوگا وہ ہمارا پیغمبر ہوگا۔ وہ کون ہوگا بھائی؟ اونچے آواز سے، وہ کون ہوگا؟ وہ ہمارا نبی ہے جس کی سنتوں کو آج ہم پاؤں تلے رونتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے جس انداز میں صحابہ نے نبی کی سیرت پہ عمل کیا، اسی انداز میں جب تک ہم پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں، اپنے اس دعوے میں ہم سچے ہو نہیں سکتے۔ سچے تبھی ہوں گے جب پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں گے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے جن صحابہ نے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کیا، جن صحابہ نے نبی کی دین کے لیے ماریں کھائیں، جن صحابہ نے مکہ کی سرزمین پر
مشکلات برداشت کی، جن صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جن صحابہ نے مشرکین کی طرف سے مخالفتیں برداشت کی، جن صحابہ نے مکہ کے دربار کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جن صحابہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں شرکت کی، جن صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ احد میں شرکت کی، جن صحابہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ خندق میں شرکت کی، جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ غزوات کے اندر شریک ہوئے، وہ میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے، ہمارے پاس حج ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس روزہ ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس ارکان ہے۔ یہ سارا کا سارا دین ہم تک پہنچانے والی جماعت صحابہ ہے۔ صحابہ نے نبی کی نماز دیکھی، امت کو بتائی ہے، نبی کا حسن دیکھا، امت کو بتایا ہے، نبی کا جمال دیکھا، امت کو بتایا ہے، پیغمبر کے حدیث سنی، امت کو بتایا ہے، پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا، امت کو بتایا ہے، پیغمبر کا اسلام سنا، امت کو بتایا ہے۔ یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ پیغمبر سے دین سیکھنے کے بعد صحابہ مکہ میں نہیں بیٹھے، نبی سے دین سیکھنے کے بعد صحابہ مدینہ میں نہیں بیٹھے، پوری دنیا کے کونے کونے میں صحابہ نکل پڑے، قسطنطنیہ تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، افریقہ تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، چین تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، شمن تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، شام تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، افریقہ تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، عجم تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، جلال آباد تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، غزنی تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، افغانستان تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، پاکستان تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، پشاور تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، سکر تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، ملتان تک پہنچنے والے یہ صحابہ تھے، ہزاروں میل دور پاکستان تک اللہ کا قرآن محمد عربی کا فرمان پہنچانے والی جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس جماعت کو؟ پیچھے والے بھی بولے کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ یہ جماعت صحابہ ہے، جس جماعت کی عزت پہ آج ایک گروہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ نماز کا انکار کیوں نہیں کرتے، وہ جہاد کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا دشمن بڑا چالاک ہے، عیار ہے، مکار ہے۔ دشمن نے دین اسلام کی بنیاد پہ حملہ کیا، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے اگر نماز کا انکار کرے گا، ایک رکن کا انکار ہوگا۔ اس نے صحابہ کی عزت پہ حملہ کیا، کیونکہ ہمیں نماز بتانے والے کون تھے؟ زکوٰۃ بتانے والے کون تھے؟ حج بتانے والے کون تھے؟ سنتیں بتانے والے کون تھے؟ احادیث بتانے والے کون تھے؟ قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ یہ صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دو، نہ قرآن بچے گا، نہ احادیث بچے گی، اور نہ ہی اسلام بچے گا، نہ ہی ہمارا ایمان بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ تو صحیح کشمیر کالونی کے مسلمانوں، یہ کلمہ نبی سے میں اور آپ نے سنا ہے؟ اونچی آواز سے، پیچھے والے بھی بولے، سب مل کے بولے۔ ہمارے آباء و اجداد نے سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے سنا ہے۔ اس وقت میں نہیں، آپ نہیں، ہمارے باپ دادا نہیں۔ نبی سے قرآن سننے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پہنچانے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اس لیے اگر صحابہ کا دفاع کریں گے تو اپنا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ نہیں بچے گا، ہمارا قرآن نہیں بچے گا، ہماری احادیث نہیں بچے گی، ہماری سنتیں نہیں بچے گی، یہ دین نہیں بچے گا۔ یہ دین اسی صورت میں بچے گا جب ابو بکر صدیق کی عزت محفوظ ہوگی،
یہ دین اسی صورت میں بچے گا جب فاروق اعظم کی عزت محفوظ ہوگی، یہ دین اسی صورت میں بچے گا جب عثمان ابن عفان کی عزت محفوظ ہوگی، یہ دین اسی صورت میں بچے گا جب حیدر کرار کی عزت محفوظ ہوگی، یہ دین اسی صورت میں بچے گا جب امیر معاویہ کی عزت محفوظ ہوگی، یہ دین تبھی بچے گا جب صحابہ کی عزت محفوظ ہوگی۔ اگر صحابہ کی عزت ہوگی، اگر صحابہ کا دفاع ہوگا، صحابہ کا دفاع در حقیقت نماز کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع زکوٰۃ کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع احادیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع سنت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ارکان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع کرو گے اپنا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اپنا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو صدیق اکبر کی غلامی کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولے آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ اونچی آواز سے گزشتہ کل عظیم انسان، عظیم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات تھا، جس شخصیت کی ختم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کفر کا مقابلہ کیا، تحریک ختم نبوت چلائی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیوں کا تعاقب کیا، مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میدان میں آ کر کے دنیا قادیانیت کو آسمان پہ دن میں تارے دکھائے۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی، جنہوں نے تحریک چلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ بالآخر شہادتوں کی داستان رقم کرنے کے بعد، ایک طویل تاریخ رقم کرنے کے بعد، قادیانی اپنی منزل تک پہنچے اور قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا۔ قومی اسمبلی سے ان کے کفر کا اعلان ہوا، ان کے غیر مسلم ہونے کا اعلان کیا۔ قادیانیوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ قادیانیوں نے آپ کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی کہا، نبی مانا، اس لیے وہ اقلیت قرار دیے گئے، انہیں کافر قرار دیا گیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غلام غوث ہزاروی نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے، انور شاہ کشمیری نے، ہمارے اسلاف نے تحریک چلا کر کے قادیانیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایک نبی مانا تھا، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ مفتی محمود کا سبق ہے جو آج ہم دہرا رہے ہیں۔ آج بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر ایک گروہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ قادیانیوں نے ایک کو نبی مانا، غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، اور آج ایک گروہ ہے جو ایک کو نبی نہیں کہتا، دو کو نہیں کہتا، تین کو نہیں کہتا، وہ 12 اماموں کو نبیوں سے افضل کہتا ہے، وہ 12 اماموں کو نبوت سے اعلیٰ کہتا ہے، وہ 12 اماموں کے لیے وہی عقیدہ رکھتا ہے جو عقیدہ انبیاء کے لیے مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، انبیاء کی طرف وہی آتی ہے، اور یہ گروہ اپنے اماموں کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے اماموں کی طرف وہی آتی تھی، ہمارے امام بھی من جانب اللہ مامور تھے، ہمارے امام بھی
मासूम थे। ये तमाम तर वो बातें हैं जो नबी के लिए मुसलमानों का अकीदा है। और ये मेरे पैगम्बर की ख़त्म नबुव्वत के बाद 12 इमामों को नबुव्वत का दर्जा देते हैं। मेरे आका की ख़त्म नबुव्वत के बाद 12 इमामों को मासूम कहते हैं। ये मेरे पैगम्बर की ख़त्म नबुव्वत के बाद अपने इमामों को नबुव्वत से अफजल कहते हैं। इसलिए मुफ्ती महमूद के मिशन को लेके हम चल रहे हैं। जिस तरह एक को नबी मानने वाले अक़लियत करार दिए गए, इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान की कौमी असम्बली से वो वक़्त आएगा जिस गुरु ने मेरे पैगम्बर के बाद 12 को नबी माना, मासूम माना, उन्हें भी अक़लियत करार दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे बताओ, एक को नबी मानने वाले मुसलमान हैं या काफिर हैं? कादियानी को नबी मानने वाले मुसलमान हैं या काफिर हैं? जो काफिर समझते हैं सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो। और अगर नबी के बाद एक को नहीं 12 को नबी माने, नबियों से अफजल माने, ये छोटे काफिर हैं या बड़े काफिर हैं? सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो। जिस तरह कादियानी अपने अंजाम को पहुंचे, मिर्जा कादियानी को नबी मानने की वजह से, बताओ जो 12 को नबी माने इन्हें काफिर करार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पैगम्बर की ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, सहाबा को काफिर कहते हैं, कलमा जुदा है, नमाज जुदा है, रोज़ा जुदा है, हर चीज़ मुसलमानों से जुदा है, कोई चीज़ मुसलमानों के साथ मिलती नहीं। और कहते हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई। मैंने कहा भाई तभी होंगे जब कलमा मिलेगा, नमाज मिलेगी। जब कुछ भी नहीं मिलता हमारे भाई हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि तुम्हारा कलमा हमारे कलमे से जुदा है, नमाज जुदा है, अकीदा इमामत जुदा है। हम नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानते। मेरे पैगम्बर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो कायनात का काफिर है। और जो मेरे नबी के बाद एक को नहीं 12 को नबियों से अफजल कहे वो कायनात का बदतरीन खलीज तरीन काफिर है। ये हमारा अकीदा है। इसका इजहार हक नवाज जंगवी शहीद से लेकर के आदिल खान शहीद तक इसका इजहार हमने किया है। हमने कहा तुम सहाबा का इनकार करते हो, हम तुम्हें कैसे मुसलमान कहें? तुम हमारे भाई हो ही नहीं सकते, इसलिए कि कुरान का तुम इनकार करते हो, अहदीस को तुम नहीं मानते, नमाज का तुम इनकार करते हो, कलमा तुम्हारा हमारे कलमे से जुदा है। हमारे भाई तुम हो, हमारे भाई हो, यही हमारी दावत है। मेरे भाइयों, सहाबा की इज्जत पे पहरा रहेगा, पूरा का पूरा इस्लाम महफूज हो जाएगा। बताओ सहाबा के दिफा के लिए हमारा साथ दोगे? इंशाअल्लाह सब साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये हमारे जज्बात भी नहीं है, हमारा दर्द दिल है जो हमने आपके सामने रखा है। इसलिए कोशिश किया करें जुम्मे के इज्तिमा में अहले बैत मस्जिद में आप शिरकत करें। मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना उमर साहब हमारे ज़िम्मेदार हैं, इनके साथ राब्ते में रहें, इनके साथ तावन करें। इंशाअल्लाह दिफाए सहाबा में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस काज और मिशन पे हम सब को चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला